بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ لوگ 28واں پارہ اور 29واں کا کچھ حصہ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ممتحنہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ فرمایا کہ یہ رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد کبھی بھی تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائیں گی، ان کا تمہیں قیامت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ صف میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت پر دلالت نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اعلیٰ گھر میں تمہیں داخل کرے گا، ہمیشہ کے باغات میں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ پھر سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے تو دوڑتے ہوئے اللہ کی ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ منافقون ہے، فرمایا اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں رہے گا۔ اور خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم پر جب موت آنے لگے تو پھر کہو کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ کیوں نہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی ہوتی، میں کچھ صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور کوئی نیکی کے کام کر لیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ایک نفس کا ٹائم آ جاتا ہے تو اللہ کبھی مہلت نہیں دیتا۔ سورہ تغابن ہے، فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سب نہیں، کچھ ایسی ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ جو بیوی اپنے خاوند کو ایسے کام کرنے پر مجبور کرے گی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو یقیناً وہ دشمن ہی ہے۔ اسی طرح جو اولاد، تو فرمایا تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ ہاں، تم معاف کرو، درگزر کرو، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یاد رکھو، تمہارے مال، تمہاری اولادیں فتنتن، آزمائش ہیں تمہارے لیے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر۔ اور سورہ طلاق ہے، فرمایا کہ اے نبی اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو عدت سے کے بعد عدت کی ابتدا میں طلاق دو، یعنی جب وہ پاک ہو جائیں اور پھر ہم بستری نہ کی ہو تو پھر طلاق دو، تاکہ ان کو عدت کی شمار میں دقت نہ ہو۔ اور فرمایا لا تخرجوہن من بیوتہن، یہ اگر تم نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہے تو انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، کیوں؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے اس کے بعد کوئی اچھا سبیل نکال دے سلو کی۔ کل کو جب خود کھانا پکانا پڑے گا، یعنی بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا پڑے گا تو لگ بچا جائے گا، پھر ذرا نرم دل ہوگا اور رجوع کر لے گا، اس لیے ان کو گھروں سے نہ نکالو۔
اگر گھر سے چلی جائیں پھر واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر مشکل میں نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں ہوتا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرمایا سورہ تحریم ہے، فرمایا کہ اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ یہ ایک واقعے سے متعلق آیت ہے۔ فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زینب بنت جحش کے پاس ذرا دیر تک بیٹھے رہتے، وہ آپ کو شہد دیتی، آپ وہ استعمال کرتے، اور حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو یہ اچھا نہ لگتا کہ اتنی دیر تک آپ وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں تو کہنا کہ آپ کے منہ سے ایک پھول ہے مغافیر، اس کی بو آتی ہے، یعنی وہ ذرا اس پھول میں سڑاند ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگیں، اسی طرح حضرت حفصہ نے بھی کہا، حضرت عائشہ نے بھی۔ تو جب حضرت حفصہ کے پاس بعد میں پہنچے اور انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے تو صرف شہد ہی لیا ہے، خدا کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں لوں گا، لیکن تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے حضرت عائشہ کو بتا دی، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کا راز فاش ہو چکا ہے۔ تو آپ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔ تو وہ حیران ہوئی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کہ میں نے تو صرف عائشہ کو بتایا تھا، اور وہ کبھی نہیں بتا سکتی اس لیے کہ وہ میرے شریک معاملہ ہے، تو وہ کیسے بتا سکتی؟ تو آپ نے فرمایا نبانی العلیم الخبیر۔ انہوں نے جو کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو فرمایا کہ مجھے علم رکھنے والے، خبر رکھنے والے نے خبر دی ہے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی تھی۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ تحریمی ہے کہ ہاں جی سورۃ الملک ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے موت کو، زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے، وہ غالب اور وہ حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمایا، سورہ ملک ہی ہے، فرمایا کہ جب کافر لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جب اس میں ان کو ڈالا جائے گا تو یہ اس کی زوردار آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ اور جب بھی کوئی فوج، کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے دربان کہیں گے کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ کاش، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم کی آگ میں نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ ملک ہی ہے، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین ہلے اور تمہیں نقصان پہنچائے؟ اور یا تم بے خوف ہو گئے ہو، نہ ڈر ہو گئے ہو اس بات سے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش برسا دی جائے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا خیال ہے اگر تمہارا پانی زمین میں چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو چشمے کی صورت میں اسے کون نکال سکتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا ذکر کیا کہ والد
बड़ा सखी था। जब भी बाग का फल आता गरीबों में बांटता, गरीब इकट्ठे होते उनमें बांटा करता। जब वो फौत हो गया तो उनकी औलाद कहने लगी, लो हमारा वालिद तो गलती करता था, हम तो सुबह सवेरे जाकर अपना फल उतारेंगे, आपस में मंसूबा बंदी करके वो, और ये मिस्कीनों को पता ही नहीं चलेगा, गरीबों को। तो इस तरह वो जब सुबह सवेरे खामोशी से ऐसा ऐसा बातें करते हुए कि कोई सुन न ले, तो वो निकले। जब वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि बाग है ही नहीं, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर जब उन्होंने देखा, कहते हम रास्ता भूल गए। कहते नहीं, रास्ता नहीं भूले, बल्कि हम महरूम कर दिए गए। और उनमें जो दरमियाना था वो उसने कहा, मैं तुम्हें कहता था ना कि अल्लाह की तस्बीह बयान करो, तो वो अब तस्बीह बयान करने लगे और एक दूसरे को मलामत करने लगे। तो सूरह हाक़ा में अल्लाह फरमाता है, रहा वो जिसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, तो वो कहेगा, लोगों देखो मेरा अमालनामा पढ़ो। जैसे एक अच्छे नंबर हासिल करने वाला तालिब इल्म अपना रिजल्ट कार्ड लोगों को दिखाता है, ऐसे वो दिखाएगा कि देखो लोगों, हाँ जी, मुझे उम्मीद थी कि मेरा हिसाब ऐसा ही होगा, और वो राजी खुशी की ज़िंदगी में होगा। और रहा वो जिसका अमालनामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा, तो वो कहेगा, या लैतनी लमूता किताबिया, कि काश मुझे ये अमालनामा दिया ही ना जाता, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना बारीक हिसाब होगा। ए काश के मेरा मौत काम तमाम कर देती, मैं दोबारा उठाया ही ना जाता। कहा जाएगा, पकड़ो इसे फगुल्लू, और इस पर तोक डाल दो, इसके गले में तोक डालो और फिर जहन्नम रसीद करो। 70 हाथ लंबे जंजीरों में जकड़ कर जहन्नम रसीद कर दो। फिर सूरह मारिज में अल्लाह फरमाता है, उस दिन आसमान तेल की तलछट की तरह हो जाएगा, और फिर पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह, और कोई दोस्त किसी दोस्त से कुछ नहीं पूछेगा, हालांकि यानी कुछ नहीं सवाल करेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। बल्कि मुजरिम चाहेगा कि आज अपने बेटों को देकर, अपनी बीवी को देकर, अपने भाइयों को और अपने कुंबे के लोगों को देकर अजाब से बच जाए, फिदिये में देकर वो ये चाहेगा उस आग से बच जाए। नज़अतन लिश्शवा, जो चमड़ी उधेड़ के रख देने वाली है। अल्लाह हम सबको इस आग से बचा के रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।